اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ موضوعات ہمیشہ کی طرح بہت سارے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے سب سمیٹ دیے جائیں۔ خاص طور پہ آج اسٹارٹ تو انشاءاللہ لیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں آج کچھ خطاب کیا ہے، پھر ایف بی آر کا مسئلہ چل رہا ہے، سابق کیا ابھی جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، پھر میاں صاحب کے حوالے سے انشاءاللہ لاسٹ میں بات کریں گے کہ میاں صاحب کا اچانک دورہ ہے یا پھر بیچ میں اس کے کیا بات ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک دو اور موضوعات ہیں انشاءاللہ، وہ پھر بیچ میں بات چیت ہوتی رہے گی تو اس کو لے کے چلیں گے۔ جی خان صاحب۔ ایک موضوع جو میاں صاحب کے دورے سے متعلق اس کے بعد یا اس سے پہلے آخر میں بات کریں گے، مارچ کی جو ڈیٹ ہے نا، اس کے اوپر ضرور گفتگو کرنی ہے۔ مارچ اور 26 پہلے تو خان صاحب میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آج صبح خواجہ آصف نے یہ لگے ہوئے تھے کہ ایک ہی دن کے اندر سارا کچھ ہو جائے گا، جو ہے نا لہسن پیاز کاٹ کے انڈیا تیار کر کے اخبار میں چلا گیا، خبروں میں چینل پہ چل رہی گردے کا جو ہے نا، گردے تک پتھریاں پیدا کرتی ہیں اس انتظار میں کہ جو ہے نا کہ کب ہونا، یہ لوگوں کو کیوں اتنی بے چینی ہے۔ پھر خواجہ آصف صاحب شام میں پھر آگے آج اسمبلی میں انہوں نے بڑا دھواں خطاب کیا اور گولڈ میڈل کا بھی بتایا انہوں نے، شاید آپ نے تو نہیں سنا، ابھی میں تو ابھی ختم ہی ہوا آگے، انہوں نے کہا جی وہ بھارت والا بھیج دیا تھا، بھارت والا گولڈ میڈل بھی جو ہے نا وہ بھیج دیا انہوں نے۔ وہ پھر پوری اس کی سٹوری آئی سامنے کہ جو ہے نا وہ جس بندے نے واپس کیا اس نے کیا کہہ کے جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور پھر انہوں نے جو اصل جو بات کی اسٹیبلشمنٹ کی، دیکھیں اور آپ پوری کریں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، بیوروکریسی کی بات کی، سیاستدانوں کی بات کی، اور مطلب سب کا کہ سب نے ذمہ داریاں کیا اپنی پوری کی۔ لیکن ان کی گفتگو کے اندر جو مین چیز تھی نا وہ یہ چیز تھی کہ سیاستدان جو ہے نا وہ تو آتے ہیں، کبھی نکال دیے جاتے ہیں، کبھی الیکشن ہار کے چلے جاتے ہیں۔ حکومت چلا رہی ہوتی ہے بیوروکریسی، پہلے تو انہوں نے سیاستدانوں کا احتساب کیا، پھر بیوروکریسی کا احتساب کیا، مگر اس سب اور پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ اور بعد میں سب سے آخر میں عدلیہ کے لیے انہوں نے ایک جملہ بولا کہ عدلیہ اگر آئینی طور پہ سارے یہ لوگ ایک پیج پہ ہو جائے، وہ پیج آئین ہو، مفادات کے تحت نہیں ہو، میرے اپنے مفادات کے تحت پیج ایک نہیں ہونا چاہیے، آپ کے مفادات کے تحت پیج ایک نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بات کسی نے سوال کیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی ایک پیج پہ یہ باہر سے نکل جب اندر آ رہے تھے، جب ایک سوال صحافی نے کیا کیا پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ، تو خواجہ آصف نے آج اس کا جواب اسمبلی میں بڑا مفصل دیا کہ ایک پیج صرف آئین کا ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، اور حقیقت ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات کے لیے کسی سیاستدان کے ساتھ ایک پیج بناتی ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ، اگر بیوروکریسی کسی سیاستدان کے ساتھ ایک پیج بناتی ہے ملک کے لیے نقصان دہ، اپنے مفاد ہے نا۔ اگر کوئی سیاستدان اپنے مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج بناتا ہے جیسے پہلے بنا ہوا تھا تو ملک کو نقصان ہے۔ اور عدلیہ کچھ معاملات کے لیے کسی سیاستدان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک پیج بناتی ہے تو ملک کے، وہ کیا جملہ ہے، وہ کیا لمحوں کی غلطی اور صدیوں کے لمحونے کی اور صدیوں نے سزا بھگتی، ایک لمحے کی غلطی جسٹس منیر کی لکھتے ہوئے پورا بھگتتے رہے، غلام محمد، اسکندر مرزا، فلانا، ایوب خان تک بھگتتے رہے، ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ ابھی یہ جو غلطی کی لاسٹ واچا بھٹو صاحب کی، جو ایک انہوں نے سزائے موت کی غلطی لکھی بغیر وجہ کے، بھگتی۔ پھر اب دیکھیے میاں صاحب والی 2017 کی غلطی ہے، 4 سال 6 سال 5 سال 99 میں آ جاؤ۔ 99 میں جو یہ دیا، اختیار دیا، آئین میں ترمیم پہ اختیار دے دیا، یہ عدلیہ نے دیا نا۔ تو عدلیہ کو تو سب سے زیادہ آئین کے پیش پہ ہونا چاہیے، یہی بات میں ایک ہی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کا آپ بیوروکریسی کو لے لیں، اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں، مطلب میڈیا کو بھی لے لیں۔ اب دیکھیں
اس وقت میڈیا بھی ایک پورا پارٹ کمرشل ہے، کمرشل اس کی خبر بکنی چاہیے بس. لیکن اگر عدلیہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ لیتی ہو، عدلیہ انصاف پورا کر رہی ہو، عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ چل رہی ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ہل جائے. کون سی عدلیہ؟ سارے سپریم کورٹ بار نے سب نے بولا فل بیچ بنا دو پنجاب والے مسئلے پہ، بنایا نہیں بنا. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اگر اس ملک کو دیکھیں، ہمارے پاس وسائل اور سورسز اتنے ہیں کہ اگر آئین کے مطابق ملک چلے تو ملک تو 2-3 سال میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے انشاءاللہ. یہ تو حقیقت ہے. ہاں سر، یہ بتاؤ کہ وہ کیا نام تھا وہ پیدے والی سرکار؟ ہاں، عاصم بھائی، مجھے یاد ہے کہ لوگ جب وہ نام لکھتے تھے نا وہ پیزے کا، وہ پاپا جان پیزا، تو یہ ہوتا تھا کہ آپ پکڑ لیں گے، اندر کر دیں گے. اتنا اس شخص نے خوف و ہراس پلایا ہوا تھا کہ اس کے لیے کوئی بات نہیں کرنی. وہ سی پیک کا چیئرمین بھی بنایا تھا نا، اسے پھر استعفیٰ لیا گیا. جب یہ سلسلہ آیا اس وقت ان کے درد بھی جاگ رہے تھے، مروڑ بھی جاگ رہے تھے. اچھا، لوگ بھی اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام، او بھائی یہ تو 70 سال سے چلا آ رہا ہے. اس وقت آپ یہ بات کرو کہ اس وقت تمہارے مروڑ علیحدہ تھے، اب تمہارا مروڑ علیحدہ ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جی جو وہ ایف بی آر سے کچھ ڈاکومنٹ ہمارے چیف کے لیے نکلی ہے، ہاں، اور جو ایک خبر آئی ہے، ہاں، اس خبر پہ کم سے کم پی ٹی آئی کو وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو عاصم باجوہ نہیں کریں گے نا. وہ نہیں کریں گے نا. کیوں؟ وہ عاصم باجوہ تو اپنا تھا نا یار. نہیں، ایک جملہ یاد ہے آپ کو، ہم نے کہا تھا کہ یہ گٹھانے جو آپ نے باندھی ہیں یہ اب منہ سے کھولنی پڑیں گی. اب منہ سے بھی نہیں، یہ منہ سے بھی نہیں کھل لیں گی، یہ کٹیں گی، یہ کاٹنی پڑیں گی، یہ کاٹنی پڑیں گی، کیونکہ یہ جتنا گیم کھیلا گیا ہے نا، یہ ایک مخصوص رجیم نے کھیلا ہے، ایک مخصوص ذہن نے کھیلا ہے. این موقع پہ جب آپ یہی باتیں 1 ہفتے بات کر سکتے تھے، 20 دن بات کر سکتے تھے، ایک مخصوص ٹائم پہ مخصوص بالکل ٹائمنگ ہے، بالکل ٹائمنگ ہے. 2 دن. ہاں، تو یہ تو حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ان فیور آف پاکستان اس کا کوئی اسٹیپ نہیں دکھ رہا. نہیں، پہلے انہوں نے چیف کی تعیناتی کو بالکل انہوں نے یعنی کہ وہ بنا دیا کہ صاحب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور فلانا ہے، میں یہ کیسے منتخب کر سکتے ہیں، میں کروں گا، یہ کیسے پوسٹ کر سکتے ہیں، میں کروں گا، فلانا ڈھماکا. جب ان کا معاملہ نہیں بنا تب آپ دیکھیے کیا کھیل کھیلنا ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک. یہ ملک تو میں مگر یہ دیکھیے نا، میں تو پھر وہ عرض کروں گا نا آپ سے کہ ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے، مگر لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا، اس عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کیا کرنے جا رہے ہیں ملک کے ساتھ. اور ابھی بھی وہ بات نہیں آ رہے نا. سارا مسئلہ تو یہ ہے. یہ بھی جو 26 تاریخ کو پہنچوں گا، ہاں، یہ 26 تاریخ کو جو 1 گھنٹے کا سفر ہے، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا. اب میں پہنچوں گا بھی ہیلی کاپٹر پہ اور نوابوں کی طرف پہنچوں گا اور جا کے خطاب کروں گا میرے ہم وطنوں. یہ اختیار ہے آپ کا، آپ خطاب کریں، مگر تم نے شروع دن سے اس تنظیم نے، اس پارٹی نے یہ شو کیا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے. ہاں جی، اسلام آباد جائیں گے یعنی حکومت کے خلاف جائیں گے. بھائی اسلام آباد سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ جب میں بولوں حکومت آتی ہے نا، مگر پنڈی سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ پنڈی تو معنی ہے نا. اچھا، پہلے پنڈی جائیں گے، وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے فیض آباد جائیں گے، فیض آباد تو یہ سارا لانگ مارچ جو ہے نا اس پوسٹنگ پہ، اس عہدے کی تقرری پہ تھا جی. اور اب بھی ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ایسا ماحول بنائے، پنڈی میں بڑا مجمع کریں، شور کریں، ڈرامے بازی کریں، آنے والے کو انڈر پریشر کریں. مقصد یہ ہے ان کا پلان یہ ہے. کیونکہ مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو صلاحکار ہیں جو ان کو صلاح دیتے ہیں، انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر 10-12 دن میں آپ پریشر ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کی کتاب بند. یہ پریشر ڈالنے کا کھیل ہے. مگر میرے کو یقین ہے آنے والے لوگ اس پریشر میں نہیں آئیں. اور یہ فیصلہ بہت اچھا. جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم پولیٹیکل ہو گئے، یہ کون سا تھا؟ دیکھیے انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر کہہ دیا کہ امریکہ کی سازش مان لیا نہیں تھی،
ہے نا. اچھا چلیے صاحب ہمارے کو نکالنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے مگر ہم کو روک تو سکتے تھے. غیر آئینی طور پہ روکتے, آپ تو آئینی طور پہ نکلے ہو. اچھا اب خان صاحب باڈی لینگویج بھی اس کی جو ہے نا, رونے دھونے وہ منت نہیں کرتے, میں نے نہیں دیتا, مجھے کھلونا نہیں دیا, مجھے کھانے کی چیز نہیں دی. نہیں, میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ انتشار پھیلانے کا کھیل ہے, انتشار پھیلانے کا کھیل ہے. وہ جو بات ہے کہ میاں صاحب جو نکلے ہیں. اب بات آ جاؤ کہ لوگوں کی علیحدہ علیحدہ لوگوں کی جو ہے نا وہ باتیں ہیں کہ یار میاں صاحب چلے گئے چھٹیوں پہ 10 دن. فیملی کے ساتھ گئے پوری؟ فیملی کے ساری کے ساتھ گئے. اچھا ہماری اپنی اوپینین ہے, ہم اگر دیکھتے ہیں مطلب کوئی بات ہم حتمی تو کر نہیں سکتے, لیکن آپ کی اور ہماری اوپینین کیا ہے؟ بھئی ایک بات تو سوچئے نا, آپ کہیں 3 سال 2.5 سال 2 سال سے رہ رہے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں, نکل کے آپ جا رہے ہیں ایک شہر گھومنے کے لیے, دوسرے شہر, آخر میں تو آپ نے گھر ہی آنا ہے نا. تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ وہ گھر آ رہے ہیں, گھر آنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے, گھومتے پھرتے ہوئے آخر میں 10 12 15 دن بعد 15 دن بعد کے اندر گھر آ جائیں گے. گھر آ جائیں گے. دیکھیں ٹائمنگ بھی وہی ہے. نہیں سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. ٹائمنگ کا مقصد نہیں ہے. اب ڈاکٹروں نے ان کو ٹریول کی اجازت دی ہے نا, تو وہ ٹریول کر رہے ہیں. اب ایک جگہ سے نکلیں گے دوسری جگہ جائیں گے, دوسری جگہ سے نکلیں گے, آخر میں اچھا ماشاءاللہ ذرا تھوڑے فریش ہوں, ادھر بھی لوگ گھر آئیں گے, ادھر بھی لوگ جو ہے نا. اچھا ایک مسئلہ ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, نواز شریف تمام کارڈ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. ابھی تک رکھا, میں بتا رہا ہوں نا, پتھریاں کر دی کہ جو ہے نا کب ہوگا. انہوں نے آج خواجہ آصف نے کیا کہا, انہوں نے کہا 26 تاریخ ہے, ابھی 5 دن اور ہیں, ابھی 5 دن اور ڈرپیں لگاؤ, کوئی خون کی ڈرپ لگاؤ, کوئی گلوکوز لگاؤ, کوئی پھل کھاؤ. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ آپ لندن میں ہوتے, میاں صاحب لندن میں ہوتے, کوئی صحافی آفس جاتے ہوئے کہیں روک کے پوچھ سکتا تھا نا. اب تو وہ لندن میں ہی نہیں ہے کہ آپ پوچھو گے, کہاں پوچھو گے, کبھی اٹلی پیچھے جاؤ گے. ایسا ہے جیسے چھوٹے میاں صاحب جو ہے نا بیٹھ گئے تھے. اچھا آج بھی وہ گئے. اب پھر دیکھیں خان صاحب بات یہ ہے کہ جی طبیعت تو خراب ہے, اور گئے تھے نا, اپنی اسمبلی دیکھی ہے, جو کام کیا ہو چکا ہے, لیکن ملنا ملانا ویسے ہی ہے کہ جس مرضی سے ملنا ہے, جس سے ملنا نہیں ملنا نہیں ملنا. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک ان لوگوں نے وہ شرانگیزی پھیلائی کہ 3-4 دن پہلے کیسی چل رہی تھی, مارشاء اللہ لگ سکتا ہے, فلانا ہو سکتا ہے, ڈھماکہ ہو سکتا ہے, سب طے ہے اور قانون کے مطابق چلے گا, اور قانون کے مطابق چلے گا تو یہ ملک چلے گا. ابھی آئین کے مطابق چلے گا. آج ٹائم نہیں ہے, 1-2 جو ہے نا صحافیوں کو بھی آپریشن کرنا بنتا ہے, جو یہ ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا دیوالیہ ہو جائے گا. پری پلان مین اسٹریم میڈیا کو بھی چاہیے کہ ایسی خبروں پہ دھیان نہیں. ہاں, ایک وہ بالکل ریٹائرڈ صحافی ہے, بڈھا, ٹھیک ہے, اور بڈھا ہی کھسیا گیا, وہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا. ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں خالی پیٹ کچھ کیا کر, ادھیڑ پجامہ سیا کر, اپنے پجامے ادھیڑ رہے اور سی رہے ہیں. چلے جی انشاءاللہ اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افسر علی خان کو اجازت دیجیے. دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.